السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مرہم ہے زخم جاں کا، جو کہ تحریر ہے رضیہ مہدی کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نائمہ بہت پریشان تھی۔ پریشانی تو جاب شروع کرتے ساتھ ہی ہو گئی تھی، مگر آج کل اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ دونوں بہنیں ہی گھر کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے ملازمت کر رہی تھیں، مگر سائمہ کی ٹیچنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی کم تھی اور اس کے اپنی جاب سے متعلق مسائل بھی کم۔ اس کی آمدنی سے گھر کے روز افزوں بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ نبرد آزمائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آنے لگی تو مجبوراً نائمہ کو میدان عمل میں کودنا پڑا تھا۔ ویسے اس وقت اس کے عزائم بھی بہت بلند تھے۔ وہ برملا اپنی امی اور آپی کو سنایا بھی کرتی تھی، آپ دیکھیے گا میں اس گھر کا کایا ہی پلٹ دوں گی۔ کیوں؟ کیا تمہارے ہاتھ اللہ کا چراغ آ گیا ہے؟ امی اس کے بچپنے پر ہنس کر کہتی۔ نہیں امی، کوئی بوتل کا جن ہے آج کل اس کا موکل۔ آپی بھی امی کا ساتھ دیتی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ امی کے ساتھ ساتھ آپی بھی لاڈ کرتی۔ ابو بھی تمہیں بہت چاہتے ہیں، امی اسے بار بار احساس دلاتی، مگر دل میں کوئی احساس جاگتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ صرف اور صرف امی کا بیان لگتا۔ وہ چاہنے کے باوجود کبھی اس کی تردید نہیں کرتی، حالانکہ ابو کی طرف سے اس نے کسی چاہت کا اظہار بچپن سے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اسی کے ساتھ کب ابو کا رویہ تو گھر میں سب ہی کے ساتھ ایسا ہی رہا تھا۔ نائمہ جوں جوں عمر کی منازل طے کرتی گئی، اس کے حساس دل سے ابو کی تصویر دھندلاتی گئی۔ بچپن میں وہ سوالات کر کے امی کو عاجز کر دیتی تھی۔ امی، ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رات زیادہ ہونے پر وہ گھبرانے لگتی تھی۔ امی، ہمارے ابو اتنی دیر میں کیوں آتے ہیں؟ اسے امی کی خاموشی پر حیرت بھی ہوتی تھی، اور یہ حیرت اور بھی بڑھ جاتی جب دیر سے آنے کے باوجود ابو کا موڈ خراب دیکھتی۔ بجائے اس کے کہ امی کچھ کہتی وہ الٹا جھگڑا شروع کر دیتے۔ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں، تم سو گئی تھی یا مر گئی تھی؟ وہ اتنے سخت جملے کو سن کر اپنی چادر میں اور سکڑ کر پڑ جاتی۔ کل سے گیٹ کھلا چھوڑ دینا، بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر آج کل کے دور میں کھلا گیٹ؟ امی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ابو اور زور سے چلاتے۔ ہاں تو تم نے کون سے یہاں خزانے چھپا رکھے ہیں جو تمہیں ہر وقت ڈر کا لگا رہتا ہے؟ یہاں آئے گا بھی کون اور اسے ملے گا بھی کیا؟ وہ گالی سے آنے والے کو خطاب کرتے۔ امی بات بڑھنے کے ڈر سے خاموش ہو جاتی، پھر کھانے پر چیخ شروع ہو جاتی۔ وہ آپی کی طرف دیکھتی، وہ خاموشی سے دبکی پڑی ہوتی، مگر وہ مسلسل کرتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا ابو کو صاف صاف بتا دے، مگر صبح آپی سے کچھ پوچھنا چاہتی تو آپی کچھ بھی نہیں بتاتی۔ زیادہ پوچھتی تو کہتی، اچھا شاید میں سو گئی ہوں، بس بات ختم۔ وہ امی سے کچھ کہنا چاہتی تو وہ بہت دھیرے سے سمجھاتی۔ بری بات ہے، اپنے والد کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ مگر امی، کوئی اگر مگر نہیں بیٹا، وہ تمہیں چاہتے بھی تو کتنا ہے۔ چھوڑیں امی جی، ابو ہم لوگوں کو بالکل نہیں چاہتے۔ ارے، اپنے باپ کے بارے میں اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ وہمہ نہیں، سچ ہے۔ ذرا نبیلہ اور تہنیت کے بابا کو دیکھیں، روز وہ اسکول چھوڑنے کے لیے اور لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ اپنے بابا سے بہت ضدیں بھی کرتی ہیں۔ تو ضد کرنا کون سی اچھی بات ہے؟ مگر امی، اپنے بابا سے اور اپنے ابو سے فرمائشیں تو کی جا سکتی ہیں نا؟ وہ امی کی بات کی ذرا قائل نہ ہوتی۔ بری بات ہے نائمہ، اپنی پڑھائی پر توجہ دو بیٹا۔ اپنے دل میں باپ کا احترام رکھو گی تبھی تو محبت کرو گی۔ یاد رکھو، انسان اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا جس کی عزت نہ کرتا ہو۔ وہ جو عمر کی منازل طے کرتی گئی، اس کے سوالات بڑھتے گئے۔ اس کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے ابو سب لوگوں کے ابو سے مختلف ہیں۔ وہ صرف مہینے کے مہینے تھوڑے سے پیسے امی کے حوالے کر کے بریوں جمع ہو جاتے، باقی کون مرتا ہے کون جیتا ہے، امی کیا کرتی ہیں، کیسے گزارا ہوتا ہے، ان باتوں کو نہ تو وہ جاننے کے متمنی تھے اور نہ جانتے تھے۔ ان کا خیال ہی نہیں، فرمان بھی یہی تھا، سب چلتا ہے۔ دوسری حیران کن بات یہ دیکھی اس نے اپنے ابو میں کہ وہ گھر کی پرائیویسی کے بالکل قائل نہیں تھے۔ ان کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی بات بھی اس کی پھوپھیاں اور ان کے بچے مزے لے کر سناتے تو وہ حیرت سے پوچھتی، یہ بات تو گھر میں ہوئی تھی، مگر اس کو لوگ توڑ مروڑ کر کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کو بتایا کس نے؟ وہ حیرت سے سوچتی اور اپنی حیرت آپی سے نہ چھپاتی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ ابو ہیں جو ہر وقت یہاں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور جنہیں مطلق خیال نہیں کہ لوگ نائمہ، سائمہ اور صالحہ ریکٹ امی کے بارے میں کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔
ابو کے برعکس امی شروع ہی سے ہر بات میں محتاط تھیں۔ ان کی دنیا تو بس سائمہ اور نائمہ تک محدود تھی۔ سائمہ طبیعت میں بالکل ماں جیسی تھی، مگر نائمہ کا ذہن چیزوں کو جہاں ہیں جیسی ہیں تسلیم کر لینے کے بالکل خلاف تھا۔ وہ خود پریشان رہتی تھی اور ماں کو بھی پریشان رکھتی تھی۔ بچپن کے سوالات یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے سے بڑھ کر اب یہ رخ اختیار کر چکے تھے۔ امی، یہ لوگ ہمارے گھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں؟ امی اول تو ہنس کر ٹال دیتی، وہ بضد ہو جاتی تو پیار سے سمجھاتی، کبھی روٹھنے لگتی تو وہ بھی ناراضی دکھاتی۔ وہ بھی کیا کرتی، وہ جانتی تھی کہ جب گھر کا بیدی ہی لنکا ڈانے پر تلا رہتا ہو تو وہ کیا کر سکتی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ انہوں نے سمجھانا چاہا، عزیز اب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے مسائل بھی بڑے ہو رہے ہیں، پھر ہماری بچیاں تو بہت اچھی ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو خود سمجھا دیا کیجیے، ورنہ مجھ سے کہہ دیا کیجیے، میں ڈانٹ دوں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے بڑی باجی اور عافیہ، ان کا کیا ذکر؟ تو ہماری بچیوں کے بارے میں تم اپنے فضول ذہن سے فضول ہی بات سوچ سکتی ہو، وہ پھوپھیاں ہیں، کچھ کہا تو کیا ہوا، تم کہانی نہ بنانے بیٹھ جایا کرو۔ وہ سمجھتے کیا سننے پر ہی تیار نہیں تھے، مگر وہ کب جانتی ہیں کہ بچیاں کب اور کیسے آتی جاتی ہیں، پھر بچیاں کچھ سنتی ہیں تو برا مانتی ہیں۔ آخر انہوں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اچھا تو تم نے اپنے دل کا زہر بچیوں کے اندر بھی اتار دیا ہے۔ جب ہی اس دن رافیہ شکایت کر رہی تھی کہ بھائی جان بچیاں اب ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی ہیں، وہ ناراض ہونے لگے۔ بات ختم ہو گئی۔ اپنے گھر میں کمال کی بے حسی دکھانے والا شخص اپنے خاندان کے بارے میں بڑا حساس تھا۔ کوئی تم لوگوں کی باتیں نہیں کرتا، اور اگر کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا حق ہے، سب اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں، سمجھی؟ دونوں بہنیں گھر میں آتی تو بھی عجیب و غریب انداز اختیار کیے رہتی۔ بیچارے بھائی جان بہت محنت کرتے ہیں، ان کا خیال اچھی طرح رکھا کرو۔ ہماری اماں تو پھر وہ دادی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتی جس میں دونوں بہنوں کو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ سائمہ اور نائمہ کافی بڑی ہو چکی تھیں جب دادی کا انتقال ہوا، اور ان کی بد مزاجی کی بہت سی تصویریں دونوں کے دماغوں میں تازہ تھیں۔ امی مستقل سلائی کا کام کرتی تھیں جب گھر کی دال روٹی چلانے کا مسئلہ حل ہوا تھا، مگر اب ایک مشکل یہ آن پڑی تھی کہ امی کی شوگر کی وجہ سے بینائی دن بدن کمزور ہو رہی تھی، جس سے سلائی کے کام کا متحسن ہونا ضروری تھا۔ نتیجتاً ان کو کام بھی کم ملنے لگا تھا۔ سائمہ نے بھی انٹر کے بعد ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی تھی، مگر وہاں سے ملنے والی قلیل سی رقم روز مروز مہنگائی کے ساتھ ساتھ دوڑنے سے قاصر تھی۔ نائمہ کا ارادہ آگے بڑھنے کا تھا، وہ پڑھائی میں بھی تیز تھی، شروع ہی سے نمبروں کا ٹیگ اس کے ساتھ ساتھ تھا، مگر ابھی وہ BSc ہی میں تھی کہ امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ سائمہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسلسل امی کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، مگر امی جیسے ہمت ہارتی جا رہی تھی، شاید وہ اپنے دکھوں سے اکیلے لڑتے لڑتے تھکنے لگی تھیں۔ ان کی دوا علاج کے خرچے نے ایک مرتبہ پھر نائمہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے جلد از جلد کوئی کام کرنا ہوگا اور اپنے گھر کے دکھوں کے خلاف جم کر ٹھہرنا ہوگا۔ ابو کی ابھی تک وہی کیفیت تھی، بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ انہیں مطلق احساس نہیں تھا کہ زندگی کی گاڑی کو کھینچنے میں ان کی مدد کرنے والی نہیں بلکہ اپنی جان لڑا دینے والی ہستی اب اپنی جان ہار رہی تھی۔ وہ ویسے ہی رات گئے آتے اور ویسے ہی صدا لگاتے، کھانا نکالو بھائی۔ کھانا دینے والے ہاتھ اب بدل گئے تھے۔ نائمہ حیران رہتی، بظاہر سوئی ہوئی آپی ابو کی پہلی ہی بیل پر چپ چاپ اٹھ جاتی اور ان کے لیے کھانا گرم کرنے لگتی۔ وہ اب بھی اعتراضات کے ساتھ کھاتے، یہ کیا پکا لیا بھائی، نمک کچھ کم نہیں لگ رہا؟ اور یہ تو اتنا سوکھا سالن، بھلا اس سے روٹی کیسے کھائی جائے؟ یہ شوربہ ہے کیا؟ کچھ تیرانا تھا تمہاری ماں کو؟ وہ ہنستے بھی جاتے ہیں، عجیب سی ہنسی۔ نائمہ کرتی رہتی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، بس امی کی زندگی کا چراغ البتہ ٹمٹماتا ہوا لگتا تھا۔ دونوں بہنیں پریشان تھیں۔ ایک دن نائمہ سے برداشت نہیں ہوا، شام سے ہی امی کی طبیعت خراب تھی، رات گئے وہ ابو سے الجھ پڑی، ابو امی کی طبیعت اتنی خراب ہے اور آپ؟ میں کیا کر سکتا ہوں، ہسپتال لے جاؤ۔ وہ ششدر رہ گئی، جیسے بات امی کی نہیں کسی تیسرے آدمی کی ہو رہی تھی۔ اسے آج ابو کی بے حسی سے پہلی مرتبہ نفرت محسوس ہوئی۔ ایک ایسے انسان ہے اپنے جیون ساتھی سے جس نے ان کے ساتھ دکھ سکھ بلکہ دکھ ہی دکھ اٹھائے اور کبھی شکوہ کناہ نہیں ہوئی، ایسا لاتعلق رویہ؟ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی اور خاموشی سے پلٹ آئی، البتہ اپنے بستر پر گرنے کے بعد وہ دیر تک اپنی سسکیاں ہچکیاں نہ روک سکی۔ سائمہ بار بار پوچھتی رہی، ہوا کیا ہے؟ کیا ابو نے کچھ کہا ہے؟ مگر وہ بس چپ چاپ روتی رہی۔
امی بہت پریشان تھی، بیماری سے مسلسل لڑائی نے انہیں نڈھال کر دی امی بہت پریشان تھی، بیماری سے مسلسل لڑائی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا اور وہ اپنی زندگی کی طرف سے دن بدن مایوس بھی ہوتی جا رہی تھیں۔ تم لوگوں کا کیا ہوگا میرے بعد؟ تم لوگوں کا کیا ہوگا یا زندگی بھر صابر اور شاکر رہنے والی اب گھبرا رہی تھی۔ آگے دور تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی ان کا دل خود ہی ملامت کرتا، کیا تمہیں اس پر بھروسہ نہیں جو پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیڑوں کو رزق پہنچانے کا ضامن ہے؟ کیا تم اپنی امید کسی اور پر لگا رہی ہو؟ وہ خود کو سمجھاتی، پھر بیماری ستاتی تو احساس پھر سے ستانے لگتا، کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ ان کا میرے سوا ہے کون؟ باپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ انہی دنوں جیسے ایک معجزہ سا ہو گیا۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جو انگلینڈ میں رہتی تھی، سسرال ان کا اسلام آباد میں تھا۔ اول تو پاکستان آتی کم تھیں اور جب آتی تھی تو اپنے سسرال میں اسلام آباد میں ٹھہرتی تھی۔ دونوں بہنوں کی ملاقات عموماً ایئرپورٹ پر ہو جاتی تھی جب وہ ان ٹرانزٹ پیسنجر ہوتی تھی۔ اس مختصر سے ملاقات میں دل کبھی سیر نہیں ہوتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ صالحہ بڑی تھیں اور عالیہ چھوٹی۔ چاہنے کے باوجود صالحہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے چھوٹی بہن سے کبھی نہ کہہ پائیں کہ کبھی کراچی آؤ، یہاں 2-4 دن ہی رکو تو صحیح۔ اب شاید یہ ان کی دعاؤں کا اثر تھا کہ خود عالیہ پر بہن کی بیماری کی اطلاع نے اثر کیا کہ وہ 2-4 دن کراچی رکنے کے ارادے سے آئیں۔ ٹھہری تو اپنی نند کے گھر ہی، مگر روز ہی وہاں سے بہن کو دیکھنے آنے لگیں۔ وہ بہت ملول تھیں۔ بہن کی دگرگوں حالات ان سے چھپے نہ رہ سکے۔ عالیہ کی نند جس کے گھر وہ ٹھہری تھی، ان کا بیٹا حماد وہاں انگلینڈ میں عالیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے وہیں سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہیں کام بھی کر رہا تھا۔ اپنی مامی کو بہت چاہتا تھا اور عالیہ کی شادی کی بات چھیڑنے کی بات پر کہتا تھا، کوئی اپنی جیسی ڈھونڈیے، میں اس سے کم پر راضی نہ ہوں گا۔ ماں کی مستعدی سے خدمت کرتی ہوئی کامنی سے سائمہ ان لوگوں کو بہت بھائی۔ کچھ بہن کی بیماری کا اثر تھا اور کچھ یہ خیال بھی کہ بانجے سے وہاں ایک دوسرے کی مددگار رہیں گی۔ انہوں نے اپنی نند سے تذکرہ کیا، وہ مدتوں سے اپنی باورچی کے مزاج آشنا تھیں، انہیں مطلق کوئی اعتراض نہ ہوا۔ دونوں کے صلاح مشورے کے بعد ایک دن صالحہ کو پیغام دے دیا۔ صالحہ حیران رہ گئی، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ ایسے حالات میں ایسا رشتہ ملے گا۔ وہ بے اختیار اپنی بہن کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ رات میں انہوں نے میاں سے تذکرہ کیا، اچھا خاندان والوں سے مشورہ کر لو۔ ان کا اشارہ اپنی بہنوں کی طرف تھا۔ مگر میں نے تو ہاں کر دی ہے۔ صالحہ گھبرا کر رہ گئیں۔ پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو ہو ہی صدا کی خود پرست۔ کان کھول کر سن لو اور ان لوگوں کو بھی سنا دو کہ کوئی آس میں نہ رہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، ہاں اگر تم اپنا جمع جتھا نکال لو تو۔ وہ ہنسے، عجیب سی ہنسی۔ جمع جتھا؟ وہ حیران ہوئی، اتنی تھوڑی سی تنخواہ جو تم میرے ہاتھ پہ رکھتے ہو، اس میں جمع جتھا؟ جو دیتا ہوں وہ بھی نہیں دوں گا۔ تھوڑی سی تنخواہ، کیا چاہتی ہوں ڈاکے ڈالوں؟ وہ کیا کہتی؟ ہنستے آتے خاموش رہ گئی، مگر دونوں بہنوں نے جلدی ہی کی کہ ایک تاریخ نکاح کے لیے رکھ دی۔ کاغذات بنتے تو پھر کہیں جا کر انگلینڈ کے لیے ویزا اپلائی ہوتا۔ نکاح بخیر و عافیت ہو گیا۔ حالانکہ دونوں پھوپھیوں نے تو زبردست مخالفت کی، رافعہ نے تو اپنا نکما بیٹا بھی پیش کیا کہ جب گھر میں رشتہ موجود ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر شاید سائمہ کی قسمت ہی زوروں پر تھی، تمام مخالفتوں کے باوجود نکاح ہو کر رہا۔ شاید ایسے ہی موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور جہاں جس کا نصیب ہو۔ سب حیران تھے کہ لڑکی کے والد کا کردار پوری تقریب میں مہمان اداکاروں کا ایسا رہا کہ کچھ دیر کو ظاہر ہوئے پھر یوں غائب ہوئے کہ سراغ لگانا مشکل ہوا۔ شکر یہ تھا کہ لڑکے والوں کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا، ورنہ کون کیا سوچتا اور کیا ہوتا۔ حماد نے یوں ہی آتے جاتے سائمہ کی بس جھلک ہی دیکھی تھی، مگر نازک اندام اور خاموش طبع سائمہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی مامی ہی کو آئیڈیلائز کرتا تھا اور ان سے ہمیشہ سے شرارت کرتا آیا تھا کہ اپنی جیسی ہی ڈھونڈیے گا۔ نکاح کے بعد جب سائمہ نے حماد کے شفاف آنکھوں میں اپنے لیے نرم نرم سے جذبے لو دیتے دیکھے اور اس کی شرارتوں کو محسوس کیا تو اس کے دل میں اطمینان ہی اطمینان جگہ بناتا گیا۔ اس کے آگے کی راہیں آسان تھیں، یہ اسے یقین ہو گیا تھا۔ صالحہ جہاں بین کی مشہور تھی، وہیں اللہ کی شکر گزار بھی تھیں کہ ان کی جھولی گوہر مراد سے بھر دی۔ اب ان کی پریشانی کا محور صرف اور صرف نائمہ کی ذات تھی۔ اللہ میری نائمہ پر بھی ایسی ہی مہربانی ہو جائے، وہ بار بار یہی گردان کرتی تھیں۔ حماد نے جاتے جاتے سائمہ کو
وعدوں کی زنجیروں میں جکڑتے ہوئے وعدہ لیا کہ کسی بھی مسئلے کسی بھی مشکل میں سب سے پہلے اسے ہی یاد کرے گی۔ آخر وہ اب اس کا نگہبان ہے، وہ سمجھدار ہے اور اپنی ذمہ داری جانتا تھا۔ سائمہ کو اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ ای میل، ٹیلی فون، سارے ہی نمبر اس نے مسکراتے ہوئے رکھ لیے، حالانکہ نہ گھر میں فون تھا نہ کمپیوٹر۔ نائمہ کی جاب کی تلاش جاری تھی اور بار بار مختلف جگہوں سے کسی نہ کسی وجہ سے مسترد ہونے سے اب اس کی خود اعتمادی میں دراڑ سی پڑنے لگی تھی۔ تبھی اسے ایک آفس میں ریسیپشن پر جاب مل گئی۔ جاب دلوانے میں اس کی اعلیٰ ذہانت سے زیادہ اس کی خوش شکلی کا دخل تھا، اور یہ بات نائمہ کو اول روز ہی سے بہت بری لگتی تھی، مگر کیونکہ جاب اس کی ضرورت تھی، امی کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت اور باپ کے رویے کی بدصورتی نے اسے جاب قبول کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ نائمہ کو جاب ملی تو صالحہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ باپ سے تو کچھ کہنا سننا بیکار تھا، وہ اسی انداز میں مہمانوں کی طرح سرائے میں آتے اور کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ مچا کر چلے جاتے۔ وہ کس سے کچھ کیا کہتیں، بس خاموشی سے اپنے آنسو پیتی رہتی تھیں۔ نائمہ کا مسئلہ جاب شروع ہوتے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ اول روز سے ہی اس کی خوش شکلی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ باس شروع دن سے ہی مہربان تھے۔ پہلے تو وہ ان کی مہربانی کو ان کی خوش اخلاقی پر محمول کرتی رہی، مگر جلد ہی اس کے اندر وہ خاموش سائرن بجنے لگا جو کسی بھی عورت کے اندر خطرے کے احساس کے ساتھ ہی بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی صفت رکھی ہے، بالکل آنکھ کی پتلی کی طرح نازک اور حساس۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدم، اٹھے ہوئے اشارے، حتیٰ کہ آنکھ کی سمت بدل جانے کا احساس فوراً ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے آنکھ پر چھائے قدرتی غلاف فوراً آنکھ کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح خطرے کے احساس کے ساتھ ہی اس کے اندر کی عورت محتاط ہو جاتی ہے۔ نائمہ کو باس کی نظروں میں جو کچھ نظر آتا تھا اسے اس سے کراہیت آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً وہ نوکری چھوڑ دے تاکہ اس منحوس شکل کو وہ دوبارہ نہ دیکھ سکے، مگر وہ مجبور تھی۔ یہ نوکری مشکل سے ملی تھی اور اس کی ضرورت سخت تھی۔ اسے کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے باس کی نظریں اس کے جسم کے آر پار اترتی جا رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی۔ اس کا سارا اعتماد، اس کی ساری ذہانت، اس کی ساری خوش طبعی پتہ نہیں کہاں کھو جاتی تھی۔ وہ اکثر کام میں مصروف ہونے کے باوجود دیکھ سکتی تھی۔ اسے اندازہ ہونے لگتا کہ وہ کسی کے نگاہوں کے حصار میں ہے۔ سیٹنگ ارینجمنٹ کچھ بھی ایسے قسم کا تھا کہ اس کی سیٹ باس کے کیوبیکل کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ہمہ وقت نظروں کے اس حصار سے گھبرا گئی تھی، اور اب تو جیسے اس کے اندر سے سائرن بجنے لگے تھے، جو ہو سو ہو، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ وہ دل ہی دل میں تہیہ بھی کر لیتی، مگر شام میں امی کی حالت دیکھ کر وہ جیسے سب کچھ بھول جاتی۔ اندر ہی اندر کیے گئے فیصلے کی دیواریں یوں منہدم ہوتیں کہ وہ خود کو سمجھانے لگتی، چلنے دو جب تک چلے، مگر کب تک، آخر کب تک؟ مجبوری کے طوق نے اس کی گردن کے گرد جوں اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ باہر کی دنیا کی سنگینی اس پر بہت کچھ آشکار کر گئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ گھر ہی پناہ ہے۔ خاندانی شرافت، مزاج کا دھیما پن اور بات کو صرف صحیح پس منظر میں سننا، بلکہ اپنی طرف سے مزید سلجھاؤ پیدا کرنا اس کا جرم ٹھہرنے لگا، اور پھر اس سے غلطیاں ہونے لگیں، عجیب سی غلطیاں جو فوراً ہی باس کی نظروں میں بھی آ جاتیں۔ میں سمجھتا تھا آپ کام جلدی سیکھ لیں گی، وہ اپنی گہری نظریں جما کر کہتے۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں سر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مزاج میں گلی تلخی چھلک ہی پڑتی۔ اچھا، بڑی کامیاب کوشش ہے آپ کی۔ وہ مسکرانے لگے۔ دراصل آپ فطری طور پر کچھ لاپرواہ واقع ہوئی ہیں، ہے نا؟ وہ تصدیق بھی اس سے چاہ رہے تھے۔ بولیے، کچھ جواب تو دیجیے۔ اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور مخاطب کی نظروں میں سے واضح جھانکتی ہوئی گہری طلب نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیے، یوں کام نہیں چلے گا، کچھ جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ جی، کیا کہوں؟ اس نے بامشکل کہا۔ دراصل آپ کی انگریزی بھی بس واجبی سی ہے۔ کون سے کالج سے پڑھا ہے آپ نے؟ اور پھر آپ نے ٹائپنگ۔ وہ جھنجھلانے کی زبردست ایکٹنگ کر رہے تھے۔ پردے جرم کافی طویل ہے۔ وہ منہ میں بدبدائی۔ زور سے کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں سر، وہ بس ایسے ہی۔ چوری پکڑ جانے پر وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ کتنی ہی دیر سے سامنے کھڑی تھی، بیٹھنے تک کو کمبخت نے نہیں کہا تھا۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ چلیں، کام کو جانے دیں۔ یہ آپ کس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں؟ جی؟
وہ جی کو بس کھینچ کر رہ گئی۔ بھائی ذرا شوق اور فیشن کو بھی آواز دے لیا کیجیے، یہ کوئی مدرسہ نہیں جہاں آپ بوڑھوں کے سے رنگ میں رہتی ہیں، دوپٹہ سر پر لیے بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ تو بی بی یہ ایک کمرشل ادارہ ہے اور آپ جانتی ہیں۔ وہ ایک لمحے رکے۔ انسٹیٹیوشن کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، پھر گھبرا کر بولی، مگر سر کوئی اگر مگر نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کراتے ہوئے کہا، ایک تو آپ کی بحث کی بہت عادت ہے، اگر کچھ پیسے ویسے کی ضرورت ہوتی ہے تو بتائیں۔ وہ یکایک مہربان ہونے لگے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ یوں ہی بات کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر انہوں نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ چھوٹی سی کیوبیکل میں جہاں وہ میز کے سامنے بامشکل کھڑی تھی، وہ اس سے ٹکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس نے غصے سے سر اٹھایا، مگر باس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی دیکھ کر وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ البتہ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ گھر آ کر وہ بلا وجہ سائمہ سے الجھ پڑی۔ کیا بات ہے، اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ یوں ہی میں ہوں ہی بد مزاج۔ وہ اور زیادہ ناراض ہونے لگی۔ ارے! سائمہ کو احساس ہوا کچھ گڑبڑ ضرور ہے، مگر اس کی انتہائی مشکل حالات میں بھی خاموش رہنے کی عادت نے اسے کچھ پوچھنے سے باز رکھا۔ خود بتا دے کہ شاید تھک گئی ہے، اور کچھ نہیں تو اتنی دور جانا آنا بھی تھکا دیتا ہوگا، اس نے بہت محبت سے سوچا۔ مگر جب نائمہ بغیر کپڑے بدلے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ اپنے بستر پر گر سی گئی، تو اس کے اندر کی ذمہ دار بہن کے دل نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ نائمہ کافی دیر یوں ہی خاموش لیٹی رہی۔ سائمہ نے امی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر امی اس سے بار بار پوچھنے لگی تو مجبوراً اسے نائمہ کو لے کے جانا پڑا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر چپل گھسیٹی اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت تھک گئی ہو؟ امی کا لہجہ خود بخود روندا ہوا تھا۔ انہیں اپنی چھوٹی سی بچی پر ترس آنے لگا۔ امی کے لیے تو وہ ابھی بہت چھوٹی ہی تھی۔ یہ عمر ہے اس کی اس طرح ہلکان ہونے کی؟ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی اس سوچ کا عکس بہت واضح تھا۔ نائمہ کو جیسے ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے انداز نے بھی جھنجھوڑ سا دیا۔ یہ وہ کیا کر رہی ہے؟ ایسے تو وہ امی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ امی کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ تھک رہی ہے۔ ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بہت زیادہ ہے۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی۔ نہیں تو امی، کوئی ایسی خاص تھکن نہیں، بس یوں ہی میں کسی سے ٹکرا سی گئی تھی جب یہ موڈ آف تھا۔ اس نے مصنوعی منہ پھیلا کر ایکٹنگ کرتے ہوئے امی کو تسلی دی۔ اچھا؟ امی نے ٹٹولتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ زبردستی خود پر بشاشت طاری کرتے ہوئے انہیں احساس دلانے لگی کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر جب امی مطمئن سی ہو گئی تو اس نے حسب معمول سائمہ کے ساتھ کھانا کھایا، مگر سب کو تسلی دینا آسان تھا، خود کو تھپکی دینا بہت مشکل۔ وہ جب بستر پر دوبارہ آ کر لیٹی تو دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ وہ نگراں آنکھیں اور ان سے جھانکتے وہ گھناؤنے جذبے پھر سے جیسے اسے ڈرانے آ گئے تھے۔ دیر تک بجتی بیل بھی اس کی محبت کو نہیں توڑ سکی۔ ہاں البتہ جب ابو کو کھانے پر روز کی طرح شور مچاتے سنا تو پتہ نہیں کہاں سے ان کے لیے بہت سا غصہ جیسے اس کے پورے وجود کو کھولانے لگا۔ بے حس انسان! آج جیسے باپ کی محبت بالکل ہی ختم ہوگی اور اس کی جگہ خود بخود کسی اور ہی جذبے نے لے لی، شاید نفرت یا پھر اس سے بھی زیادہ کچھ اور۔ صبح اس کے سوجے ہوئے پپوٹے اس کے رات دیر تک رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ وہ سائمہ سے نظریں چرا رہی تھی، اور سائمہ جو ہمیشہ ماں اور بہن کے دکھ کو بغیر کہے جان لیتی تھی، حیران تھی کہ یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ کس سے کہوں، کیا کروں؟ کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہے۔ اس کا دماغ دن بھر عجیب عجیب سوچوں کے تانے بانے بنتا رہا، مگر پھر کسی نتیجے پر پہنچتے بنا ہار جاتا۔ کہیں بھی جائے اماں نہیں تھیں۔ اس کی سوچیں اسے دور، بہت دور لے جاتی تھیں۔ وہ سوچتی اور سوچتی چلی جاتی، اور پھر اسے دنیا ہی سے وحشت ہونے لگتی۔ یہ کیسی بے انصاف دنیا ہے! یہاں تو جیسے سب کچھ اس جہالت کے زمانے کے عرب جیسا ہو گیا ہے، جب محسن انسانیت کے نور سے دنیا منور نہیں ہوئی تھی اور لوگ تنگ دل بلکہ سنگ دل تھے۔ مگر اب کیوں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل ضربیں لگاتا رہا تھا۔ کھانے پینے سے اس کی دلچسپی ختم سی ہو گئی تھی، رنگت پیلی پیلی لگنے لگی۔ سائمہ پریشان تھی۔ یہ نائمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہنسنا بولنا ہی بھول گئی ہے۔ دفتر جانے کے لیے بس روا روی میں تیار ہوتی، اور پھر اس کی ایک مرتبہ پھر باس کے سامنے پیشی ہو گئی۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ اور سخت تھا۔ لگتا ہے آپ نوکری میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس کا دل چاہا کہہ دیں ہاں یہی بات ہے، مگر میرا بس چلے تو میں تمہاری شکل کبھی نہ دیکھوں، مگر وہ گمسم کھڑی رہی۔ آپ سے کون بات کرے؟
پھر وہ اندر آ جانے والے اپنی پی اے سے مخاطب ہوا۔ ذرا ان کی شکل دیکھو، ایسا نہیں لگتا کہ جیسے بنا آواز کی ٹی وی دیکھ رہے ہوں۔ وہ ہنس دیا مگر نائمہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ باس کی جس ہنسی مزاح کی کوالٹی کے بارے میں اسے کوئی شبہ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ کوئی رسپانس دیے بغیر واپس آ گئی۔ آفس ٹائم ختم ہوتے ہی وہ فوراً باہر آ گئی۔ موڈ انتہائی تلخ ہو رہا تھا اور دور دور تک بس آنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک تو ہم ساری باہر نکلنے والی لڑکیوں کو یہ بس بے بس کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے اپنے اندر گھلتی تلخی کے سبب روز کے معمول کو بے بسی سے دیکھا۔ تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ نازو تھی، ابو کی سوتیلی بہن کی بیٹی۔ اسے یاد آیا ایک بار خاندان کی کسی تقریب میں اسے دیکھا تھا۔ پھپھو اور دوسرے لوگوں کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ بہت روکھا سا تھا۔ امی نے اسے بتایا تھا کہ دادا نے کسی نچلے گھرانے کی لڑکی سے دوسری شادی کی تھی۔ ان سے ایک بیٹی ہوئی۔ دادا ان کا خیال رکھتے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد لیکن ابو وغیرہ ان سے زیادہ ملتے نہیں تھے۔ نازو بھی اسے پہچان گئی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پہچان کے رنگ واضح کر رہی تھی۔ آپ کب سے کھڑی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، نائمہ کو کہنا پڑا۔ اللہ کتنی مشکل ہے نا، اتنی گرمی اور بس آتی ہی نہیں۔ صبح مجھے بھی یہی مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، نائمہ اسے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے تو میرے بابا صبح مجھے خود چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ تو شام کو بھی آنے کو کہتے ہیں مگر اتنی دور سے صرف مجھے لینے آئی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میری نازو گرمی میں پریشان ہو جاتی ہے اور اتنی گرمی میں بسوں کے دھکے کھائے۔ یہ میری زندگی میں ممکن نہیں مگر میں ان کی طبیعت کے خیال سے منع کر دیتی ہوں۔ نائمہ جو کہ ایک عجیب سی لاتعلقی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب جیسے چونک سی گئی۔ وہ پوچھ رہی تھی، یہ بابا لوگ بیٹیوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ نائمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا تبصرہ کرے مگر اسے یہ اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ اس کے اندر بڑی تلخی بس اب چھلک پڑنے کی تھی۔ باپ کی محبت، اسے لگا وہ ضبط نہیں کر پائے گی، تبھی بس آ گئی اور نازو کے بلانے کے باوجود کسی اور سیٹ پر اس سے دور بیٹھ گئی اور بیٹھ کر پورے راستے کرتی رہی۔ جھوٹ بول رہی تھی، بے وقوف بنا رہی تھی مجھے معلوم ہے کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اسے نازو یکدم بری لگنے لگی تھی۔ انہی دنوں امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سائمہ اور نائمہ ہر بات بھول کر امی کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ نائمہ کو بھی سائمہ کے ساتھ چھٹیاں لینی پڑیں اور درخواست دینے کے ساتھ ساتھ باس کی باتیں بھی سننی پڑیں۔ مجبوری تھی اور کوئی چارہ گر نہیں تھا کہ کہاں جائے۔ امی ہسپتال میں داخل تھیں اور ہمہ وقت کسی نہ کسی کا ان کے پاس ہونا ضروری تھا۔ گھر کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ طویل بیماری میں کب تک کاموں کو ٹالا جا سکتا ہے؟ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی، 100 کام تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ابو کے لیے وقت پر کھانا پکانا اور انہیں کھانا دینا، کیونکہ ان کو تو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی بیمار ہے۔ نائمہ کے کہنے پر وہ غصہ بھی کر چکے تھے۔ میں کیا کروں، مرتی ہے تو مر جائے۔ پھر ویسے ہی ہنسے جس سے نائمہ کو کوفت ہوتی تھی اور بولے، وہ مرے ورگے نہیں، دیکھ لینا۔ نائمہ ششدر رہ گئی۔ وہ ان کی بے حسی سے واقف تھی مگر سنگ دلی، اور اتنی سنگ دلی وہ اب دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو کوئی اپنے گھر میں پالتو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے آخرکار جواب دے دیا، بی بی آپ لوگ انہیں اب گھر لے جائیں، اب انہیں دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ عجیب وقت تھا۔ دونوں بہنیں یہ جان چکی تھیں، سمجھتی تھیں مگر سننا اور ماننا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں جیسی ہستی کو کھونا کہاں آسان ہے، اور پھر ایسی ماں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ضبط کا یارانہ نہ رہے گا، یہ بھی معلوم تھا۔ دل چاہ رہا تھا گلے سے لپٹ جائیں اور خوب روئیں مگر ہسپتال تھا، جنرل وارڈ، لوگ آ جا رہے تھے۔ سائمہ تو ہارے ہوئے انسان کی طرح ماں کی پٹی سے لگ کر خاموش رونے لگی۔ آنسو اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے مگر نائمہ نے ایک جھرجھری سی لی اور کھڑی ہو گئی۔ اسے بہت سے انتظامات کرنے تھے، ہسپتال کے بل کی ادائیگی، ایمبولینس کا انتظام، پھر روانگی کے لیے چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ اس نے سب کچھ بہت ہمت اور حوصلے سے کیا۔ پھر امی کو ایمبولینس میں لٹانے کے بعد وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ بیڈ اوپر تھا اور سائمہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلو آپی، گھر چلیں۔ نائمہ امی، وہ سسکی، کچھ نہیں ہوگا انہیں، ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ اس نے بڑی بہن کا کندھا تھپتھپایا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یکدم بڑی ہو گئی تھی، پوری ذمہ داری سے امی کی دیکھ بھال کے ساتھ سائمہ کو بھی حوصلہ دیتی ہوئی۔ وہ نائمہ تو نہیں تھی جسے آپی اور امی کے سہارے کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی تھی۔ عجیب بات ہے، حادثے، تکلیف، وہ حالات اور مشکلیں لوگوں پر الگ الگ تاثر چھوڑتے ہیں۔
کچھ لوگ سائمہ جیسے ہوتے ہیں، مستعد اور بظاہر مضبوط، مگر اچانک پڑنے والی مشکلوں کو آسانی سے سہا نہیں پاتے، ڈر جاتے ہیں، اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہتا اور ہمت پست ہونے لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ نائمہ کی طرح ہوتے ہیں، بظاہر لاپرواہ، لاڈ اٹھوانے والے، مگر مشکل حالات میں خود بخود ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے، وہ خود کو ہی نہیں سنبھالتے، سب کو سنبھالتے ہیں۔ وہ بھی بڑی ہمت اور جان فشانی سے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تو سائمہ کے پاس آئی۔ آپی، عالیہ خالہ اور حماد بھائی کے فون نمبرز دے دیں، انہیں اطلاع دینا ہوگی کہ امی بیمار ہیں۔ امی جیسے سکون سے سو رہی تھیں، وہ اب اکثر ایسے ہی غنودگی میں رہتی تھیں۔ رات ہو گئی، دونوں بہنیں یوں ہی آمنے سامنے بیٹھی ماں کا چہرہ تکتی رہیں، جانے کب یہ چہرہ چھن جائے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اپنے اندر کے سوالات سے الجھتے یکایک دروازے پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے انہیں چونکا دیا۔ نائمہ ہی بڑھ کر گئی۔ کون ہے؟ تمہارا باپ۔ انداز اور لہجہ دونوں جانے پہچانے تھے، مگر نائمہ کو جیسے ایک شوق سا لگا۔ یہ تم لوگ بیل بند کر کے مر گئی تھیں کیا؟ دروازہ کھلنے پر وہ بکتے جھکتے اندر آئے۔ بیل بند ہے؟ نائمہ چونکی۔ پتہ نہیں کیسے بند ہوئی، شاید تار وار نکلا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ کھانا لاؤ، وہ حسب عادت چیخے۔ کھانا؟ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کھانے اور پکانے کا تو دھیان ہی نہیں تھا آج۔ سائمہ تو ڈاکٹر کے کہنے کے بعد سے ابھی تک ڈپریشن میں تھی، جیسے ہارا ہوا انسان۔ نائمہ نے ہمت مجتمع کی تھی اور جو سمجھ میں آیا کیا تھا، مگر نہ دل چاہا نہ کھانا یاد آیا۔ آخر اسے کہنا پڑا، ابو کھانا تو آج نہیں پکایا ہے۔ کیوں؟ ابو، امی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ ابھی مری تو نہیں ہے، رونے کی کیا بات ہے، اور کیا اس کے ساتھ ساتھ سب کو مار دو گی؟ بھوکا کیسے سوؤں گا؟ کچھ بھی لاؤ جلدی کھانے کے لیے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تو وہ جلدی سے کچن میں آئی، حالانکہ اس کے دل میں غم و غصے کے طوفان امڈ رہے تھے۔ ہماری ماں مر رہی ہے اور اس شخص کو کھانا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اسے اس وقت ابو ایک اجنبی لگ رہے تھے، جن کا اس کے گھر سے نہ تو شاید نہ ناتا تھا اور نہ کوئی تعلق۔ دوسرے دن اس نے سوچا، کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا، غریب آدمی کے لیے نہ تو بیمار پڑنا اور نہ مرنا آسان ہے، پیسوں کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور دفتر جانے پر آمادہ کیا۔ سائمہ سے کہہ کر وہ دفتر آ گئی۔ نائمہ بی بی، آپ کی تو جاب ہی ختم ہو گئی ہے، اکاؤنٹس میں ظفر صاحب نے بتایا۔ مگر ظفر صاحب میرا قصور؟ یہ تو بی بی ایڈمن سے پوچھیں۔ میری سیلری؟ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ ہاں، آپ کی 10 دن کی ہی سیلری تو بنی ہے۔ 10 دن کی؟ مگر کیوں؟ میں نے تو درخواست دی تھی۔ وہ آپ کے باس نے نامنظور کر کے بیچ دی ہے، شاید یہی وجہ ہے جاب جانے کی بھی۔ وہ آہستہ سے بولے۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سیلری سلپ لے کر نکلی۔ اس کا جی چاہا ابھی جائے اور اس کمینے انسان کو بہت سی گالیاں سنائے۔ بے رحم سنگ دل۔ وہ باس کو گالیاں دینا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں بار بار ابو کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، شاید اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا۔ سارے راستے وہ بڑے پتھروں کو ٹھوکروں سے اڑاتی ہوئی آ رہی تھی اور اپنے آپ پر غصہ اتارتی رہی، مگر جیسے ہی گھر پہنچی غصہ بھول گئی۔ سامنے ہی حماد بھائی اور عالیہ خالہ بیٹھے تھے۔ وہ دوڑ کر خالہ سے لپٹ گئی اور ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ خالہ اسے گلے لگائے پیار سے سمجھاتی رہیں۔ حماد نے بھی خود بخود گھر کے مرد کا کردار سنبھال لیا۔ وہ ویزا لے کر آیا تھا۔ خالہ نے نائمہ سے مشورہ کیا کہ سائمہ کی رخصتی کر دی جائے، کوئی ایک خوشی تو تمہاری امی دیکھ لیں۔ انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ سائمہ نے بہت کہا، نائمہ کا کیا ہوگا، وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر نائمہ نہ مانی۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور تم؟ سائمہ رونے لگی۔ میرا اللہ مالک ہے، اکیلی کیسے رہو گی؟ کوئی معجزہ ہو جاتا، امی بچ جاتی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اکیلی کیوں ہوں گی میں؟ والد صاحب ہیں ہمارے۔ وہ ہنسی۔ سائمہ اس انداز، اس کا لہجہ دیکھ کر اور سن کر کچھ بول نہ سکی۔ پہلے ہی اس کے ضبط اور حوصلے پر حیران تھی، اب اس کو فیصلہ کرتے دیکھ کر اور بھی حیران ہوئی تھی۔ امی نے عالیہ خالہ کو پہچان لیا تھا، بولی کچھ نہیں تھی، مگر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ 2 ہفتے میں پہلی مثبت تبدیلی ان کی حالت میں نظر آئی تھی۔ بڑی سادگی سے سائمہ کی رخصتی ہوئی۔ نائمہ نے ضد کر کے عالیہ خالہ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے سسرال کا معاملہ تو پھر اکیلی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
امی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک اطمینان سا نظر آ رہا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جیسے جم سی گئی تھی۔ نائمہ نے نوٹ کیا تھا امی مسکرا رہی ہیں۔ جب سائمہ اور حماد ان کے بیڈ کے قریب جھکے تھے وہ قریب آ کر بیٹھی اور امی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے فوراً ہی کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ لمس کے غیر معمولی احساس نے خود بخود دل میں کسی قیمتی ترین ہستی کے کھو جانے کا سگنل دیا، مگر اس نے جیسے سب کچھ جاننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ چپکے چپکے امی سے اپنے دل کا حال، اپنی مشکلیں، اپنے خوف سب کچھ بتانے لگی۔ اسے لگا امی سن رہی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرتی رہی، ان کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، ان کی پیشانی کو سہلاتی رہی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ کر اس کے اکیلے رہ جانے پر ماتم کرتے رہے، مگر اس نے ابو کو جگانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا کرنا ہے انہیں جگا کر؟ ان کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ اسے اپنی ماں کی مظلومیت کا شدت سے احساس ہوا، وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثی۔ وہ چپکے چپکے ان سے کہتی رہی، اچھا ہوا آپ کو دکھوں سے نجات مل گئی ہے، اب آپ آرام سے رہیں گی، آپ کو اس دنیا نے کچھ بھی تو نہیں دیا۔ صبح جب عالیہ اور سائمہ آئیں تو وہ انہیں بیڈ کے ساتھ ہی سمٹی بیٹھی ملی۔ عالیہ نے صورتحال کا اندازہ کیا، سائمہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر جب وہ دوڑ کر نائمہ سے لپٹی تو اسے اس کے غیر معمولی گرم ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، وہ ابھی بھی جیسے آنکھ بند کیے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، امی جی اب آپ سکون سے سوئیں، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سائمہ کے لپٹانے پر وہ ایک دم لڑک گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حماد نے سب انتظام کیا اور پھر جب وہ ہوش میں آئی تو امی رخصت ہو رہی تھیں۔ وہ بھی زور سے رونے لگی تو سب سمجھانے لگے۔ اس نے نظر اٹھائی، رافعہ اور بڑی پھپھو دونوں رو رہی تھیں، اور پھر اس نے لوگوں کو اپنے ابو کو پرسہ دیتے دیکھا تو اسے یکدم غصہ آنے لگا۔ سائمہ نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ گھر میں رہا بھی کون تھا جس سے وہ بولتی؟ اس نے سائمہ کو ضد کر کے اس کے سسرال بھجوا دیا تھا، خالہ واپس چلی گئی تھی، حماد کو جلدی جانا تھا، جلدی اس کے پاس چھٹیاں نہیں تھیں۔ سائمہ کو بھی ساتھ لے جائیں، اس نے حماد سے کہا۔ تم بھی چلو، میں وزٹ ویزے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، آپ لوگ جائیں، میں بعد میں آؤں گی۔ وہ سائمہ کی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننا دینا چاہتی تھی، خود کو بھی نہیں۔ ابو کے حالات بدستور وہی تھے، وہی رات کو دیر سے آنا، ویسے ہی الگ تھلگ رہنا۔ نائمہ سائمہ کے جانے کے بعد گھر سے نکلی، اسے جاب کی تلاش تھی، تبھی اس کی ملاقات پھر سے نازو سے ہوئی۔ وہ اس سے کترا کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس نے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ تم نائمہ ہو نا، کتنی دبلی ہو گئی ہو، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ نائمہ کو اس کے لہجے میں خلوص کی گرمی محسوس ہوئی اور وہ رک جانے پر خود کو مجبور پانے لگی۔ اور یہ اچھا ہی ہوا، بات کرنے پر دل بات کھلی کہ نازو کے آفس میں ایک جگہ خالی ہے۔ نازو نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا اور پھر ہوا بھی یہی۔ نازو کے تعاون سے وہ جاب نائمہ کو مل گئی۔ آفس اچھا تھا، کم سے کم پہلے والے آفس سے تو بہت ہی اچھا تھا، کافی بڑا بھی تھا، بہت سے لوگ اور کام بھی اس کو کافی مختلف تھا۔ اسے اپنا کام اچھا لگا۔ نازو کا خلوص دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے نائمہ کے حالات جان کر اسے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، مگر جب بھی وہ وقت ملتا وہ نائمہ کے پاس چکر لگا لیتی تھی، اور یہی نائمہ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ باتیں کرنے کی شوقین تھی، جبکہ نائمہ دن بدن اپنے ہول میں سمٹتی جا رہی تھی، خاموش، بے حد خاموش۔ پھر اس کی باتیں نائمہ کو وحشت ہونے لگتی، ہر بات کے شروع اور آخر میں وہی اپنے پاپا کا تذکرہ، اور تذکرہ بھی کیا، تعریف ہی تعریف۔ وہ اپنے بابا کی بے حد لاڈلی تھی، اپنی آنکھوں میں ان کے لیے ڈھیروں فخر و محبت سمیٹے۔ وہ جب ان کا ذکر بہت احترام اور لاڈ سے کرتی تو نائمہ کا جی چاہتا کہ اس کی آنکھیں نوچ لے، اس کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہے۔ ہاں ایسی ہی شدت پسند سی وہ بنتی جا رہی تھی۔ اپنی امی اور آپی جیسا مدھم انداز تو اس کا شروع ہی سے نہیں تھا، مگر اتنی بدمزاجی اور تلخی تو اس کے اندر یہ ظالم وقت نے بھری تھی۔ یہ حالات کا تحفہ تھا، اسے اب سب لوگ برے لگنے لگے تھے۔ دنیا بہت خراب ہے، خود غرض، مجھے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا، وہ خود سے کہتی۔ لوگوں سے بات چیت بس ضرورتاً ہی کرتی اور ہمہ وقت کاموں میں مشغول و مصروف دیکھ کر دفتر میں سب آپس میں کہنے لگے تھے، لڑکی محنتی ہے۔ کچھ اس کی سادگی بھی لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ صبح وہ وقت سے پہنچ جاتی اور شام میں دیر تک کاموں میں مصروف رہتی۔ اسے گھر جا کر بھی کیا کرنا تھا؟ وہاں کون تھا اس کا منتظر تھا؟ لوگ کیا سمجھ سکتے تھے کہ دفتر اس کے لیے کیا تھا؟ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے،
تنہائی سے گھبرانے لگتا ہے۔ یہاں لوگوں کی آوازیں اسے اپنے غم کو یاد کرنے کی فرصت بھی کم دیتی تھیں۔ مشغولیت سے دھیان بٹ ہی جاتا تھا۔ وہ تندہی سے لگی ہوئی تھی اور ایک اچھا تاثر لوگوں پر پڑ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے یہاں لوگ عام لوگوں سے جیسے نہیں تھے، جو نہ تو فلموں کے ہیرو کی طرح ہوتے ہیں اور نہ ویلن کی طرح، اپنی اپنی دنیا میں مست، اور عموماً اگر اپنے مفادات سے ٹکراؤ نہ ہو تو کسی کو ستانے کی فکر میں نہیں رہتے۔ اسے کبھی کبھی اپنا پرانا باس یاد آنے لگتا اور اس کا حلق تک تلخ ہو جاتا۔ گھر کے معاملات ویسے ہی تھے اور اب وہ ویسے ہی رات دیر گئے آتے اور وہ پہلی ہی بیل پر اٹھ کر خاموشی سے دروازہ کھول دیتی، پھر چپ چاپ ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتی۔ وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے، وہ کان دبا کر سنی انسنی کر جاتی، ان کو کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود بھی اس سے کچھ پوچھنے کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا تھا امی کے ہاتھ پر مہینے کے مہینے جو وہ ایک چھوٹی سی رقم رکھتے تھے، اب وہ بھی نہیں دینا پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے، یا یہ کھانا کیسا بن رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، چیزیں کون لاتا ہے؟ نہ اس نے انہیں خود سے کچھ بتایا۔ وہ ویسے ہی تھے اور ان کا رویہ بھی وہی تھا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا تھا، جبکہ نائمہ کی تو امی کے جانے سے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اسی خاموشی سے چلتا رہتا جو اس دن رافعہ پھوپھو اپنے بیٹے غالب کا پیغام لے کر نہ آ جاتی۔ اس دن وہ گھر پہنچے ہی تھی کہ خلاف معمول ابا کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بات چیت تو دونوں میں تھی ہی نہیں، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور یہ اپنے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے چائے بنائی تو وہ بھی ان کو دے آئے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر بعد رافعہ پھوپھو، بڑی پھوپھو ماں بچوں کے ساتھ آ گئیں۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ بھی لے کر آئیں۔ نائمہ نے ان لوگوں کو دیکھ کر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مجھے کیا؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر جب نائمہ کی پکار پڑنے لگی تو اسے نکل کر آنا ہی پڑا۔ آؤ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ پھوپھو نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ خاموشی سے وہیں ٹک گئی۔ جی فرمائیں۔ ارے فرمانا کیا ہے، بس جی چاہ رہا تھا کہ تم ہمارے پاس بیٹھو۔ تم تو پتہ نہیں کیوں الگ الگ رہتی ہو، بڑی پھوپھو نے کہا۔ آپا، میری یہ بیٹی تو شروع ہی سے مجھے اپنی لگتی ہے، اور اب تو خیر میرے بیٹے کی پسند ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو بھائی صاحب بات پکی نا؟ وہ مٹھائی اٹھا کر اسے کھلانے لگی۔ لو بیٹا کھاؤ۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں مٹھائی نہیں کھاتی۔ ابو نے اسے گور کر دیکھا۔ رہنے دے بھائی صاحب، ابھی بچی ہے، وہ بھی تو ایسا ہی نٹکھٹ ہے۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آئی کچھ نہیں۔ ان کا بیٹا غالب، جس کی دلچسپیاں وہ اپنے بچپن سے دیکھتی آئی تھی، خاندان کی کون سی لڑکی تھی وہ جس کے آگے پیچھے نہیں گھومتا تھا؟ وہ تو سائمہ کے سامنے ہمیشہ مذاق اڑایا کرتی تھی غالب کا، اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس کی نقل اتارا کرتی تھی۔ میرا غالب تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ ماموں کا بیٹا ہوں۔ رافعہ پھوپھو ہنس رہی تھی۔ ارے! اسے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ آنے لگا اور وہ زور سے چیخی۔ مت کریں ایسی بات، خاموش ہو جائیں۔ پھوپھو اس کے چیخنے پر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے حد ہو گئی، وہ محبت سے بول رہی ہے اور تم چیخ رہی ہو، یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے تمہاری؟ بڑی پھوپھو کو غصہ آنے لگا۔ مت لیں میری ماں کا نام، وہ اور زور سے چیخی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ؟ رافعہ پھوپھو نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ابو کی طرف دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، اور خراب دماغ ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے۔ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ اس کا قصور نہیں، اس کی ماں کا قصور ہے۔ یہ خناس اس کے دماغ میں بھرا تھا۔ وہ اس کی ماں کو گالی دے رہے تھے۔ نائمہ سے اب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنے سامنے پڑی میز کو ٹھوکر ماری، کرسی دھکیلتی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی، پھر اپنے بیڈ پر گر کر وہ بے طرح روتی رہی۔ اپنے بے صاحبان ہونے، اکیلے ہونے کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ صبح وہ اٹھی اور خاموشی سے دفتر چلی گئی، مگر شام کو واپسی پر اس کے ابو سے زوردار جنگ ہوئی۔ وہ زور سے بولے اور وہ اور زور سے بولی، اور پھر جب انہوں نے کہا میں تمہارا باپ ہوں، فیصلہ کر سکتا ہوں، تو وہ چلائی نہیں کر سکتے آپ، میرے لیے کسی فیصلے کا اختیار نہیں آپ کو۔ وہ شدت جذبات سے بات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ باپ ہے، ایسے ہوتے ہیں باپ، اکیلی ہوں میں، اکیلی، کچھ نہیں لگتے آپ میرے۔ وہ سسکنے لگی۔ بکواس کرتی ہے، جان سے مار دوں گا میں تجھے، ناگن کی اولاد۔ ہاں میں ہوں ناگن کی اولاد، بلکہ خود ناگن ہوں، ڈس لوں گی آپ کو۔ وہ چلا رہی تھی۔ وہ مارنے بڑھے، مارے جان سے مار دیں مجھے، وہ ہسیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں واقعی جان سے مار دوں گا تجھے، تیری جیسی بیٹیاں اسی لیے ہوتی ہیں،
وہ تیزی سے میز پر رکھی چھری اٹھانے لگی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور لڑزتے ہاتھوں سے کنڈی چڑھا کر دروازے ہی سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگی، جیسے میلوں پیدل چلی ہو۔ دل لگ رہا تھا سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پسینہ پیشانی پر سے ٹپکنے لگا تھا اور آنکھیں جیسے ابھی ابھی ابو کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر وحشت سے پوری کھلی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ کانپ رہی تھی۔ رات ہو گئی۔ وہ تھک کر اپنے وجود کو بستر پر لے آئی۔ بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور ابو۔ وہ جھرجھری لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی دروازے سب بند کرنے کے باوجود وہ وحشت زدہ تھی۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے تو اخبار میں پڑھا تھا کسی نے اپنی بچیوں کو چھرے مار کر مار ڈالا۔ بار بار اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ کبھی کی دیکھی ہوئی فلم کا منظر، قتل کا منظر سامنے آ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ یوں ہی روتے دھوتے دن بھر کے تھکے ہارے جسم کو اونگ سی آ گئی۔ بند آنکھیں بھی وہی منظر دیکھ رہی تھی، ہر طرف خون ہی خون، اور ابو بکرے کی طرح اس کے گردن پر چھری چلا رہے تھے۔ نہیں ابو نہیں، وہ چیختی ہوئی اٹھ گئی۔ صبح اسے ایسے لگا جیسے امی اسے اٹھا رہی ہوں، آہستہ سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہی ہوں۔ وہ آنکھ بند کی اس لمس کو محسوس کر رہی تھی، اگرچہ نیند ٹوٹ چکی تھی۔ بہت دیر تک یوں ہی لیٹی رہی اور امی سے دل ہی دل میں کہتی رہی، مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، مجھے بلا لیجیے امی۔ پھر اٹھی، جلدی جلدی الٹا سیدھا تیار ہوئی اور گھر سے نکل گئی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، دماغ منتشر تھا۔ جانے کون کون سی سوچوں کی یلغار تھی۔ اس پر ڈپریشن انتہا کا تھا۔ وہ اس پراگندہ دماغی سے سڑک پار کر رہی تھی جب اسے کسی نے زور سے دھکا دیا اور دھکیل کر فٹ پاتھ تک پہنچا دیا۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھبرائی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے محترمہ، آپ پتہ نہیں کس دھیان میں سڑک پار کر رہی تھیں۔ اتنا بڑا ٹرک نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو؟ اس نے نظر اٹھائی۔ کافی خوش پوش سا مڈل ایج آدمی تھا، مگر یہ کون تھا وہ تو نہیں جانتی تھی۔ اسی لمحے شاید اس نے بھی نائمہ کی شکل دیکھی۔ ارے شاید آپ کی طبیعت خراب ہے، آئی ایم سوری، ایسے میں ذرا اور احتیاط کریں۔ وہ پتہ نہیں کس بات کی معذرت کر رہا تھا، وہ نہیں سمجھ سکی۔ وہ مڑ کر چلا بھی گیا، مگر نائمہ کچھ دیر یوں ہی گم سم کھڑی رہی، پھر دفتر آ گئی۔ کافی لوگوں نے اس سے پوچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی کر لیتی، باس نے بھی یہی کہا۔ کوئی بات نہیں نائمہ، تم آرام کرو۔ وہ کیا کہتی؟ آزردہ ہو گئی۔ کہاں جائے، کیوں جائے، کوئی جائے پناہ ہی نہیں تھی اس کی۔ تبھی نازو آ گئی، اپنی دھن میں مگن، اپنی عادت کے مطابق بولتی ہوئی۔ آج پاپا کہہ رہے تھے کہ اس کی نظر نائمہ کے چہرے پر پڑی تو جملہ مکمل کیے بغیر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں، طبیعت خراب ہے کیا؟ ہاں ہاں خراب ہے طبیعت میری، مر رہی ہوں میں، برداشت جواب دے گئی تھی۔ پھر اس کا پاپا پاپا کہہ کر بات کرنا برا لگ رہا تھا، دل جل رہا تھا۔ جھوٹی کہیں کی، آج آتی ہے دل جلانے، آج اس کا جینا جہاں مروت نبھانے کو۔ نائمہ نائمہ، وہ بجائے ناراض ہونے کے پریشان ہوگی۔ مت کیا کرو مجھ سے جھوٹی باتیں، میں جانتی ہوں تم مجھے جلانے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہو۔ ارے کیا ہوا ہے نائمہ تمہیں؟ نازو سچ مچ پریشان ہوگی۔ تم پاپا پاپا کہہ کر مجھے بلاتی ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، اور باپ کی محبت، اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے بلی اپنے بچے اپنے ساتھ گھر کیوں چھپائے چھپائے پھرتی ہے؟ بلے کے ڈر سے، بلّا اپنے بچے کو کھا جاتا ہے۔ نائمہ کا چہرہ اتنے عجیب سے تاثرات پیش کر رہا تھا کہ نازو ڈر سے گئی، مگر اس نے نائمہ کو روکا نہیں، چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے کسی غیر معمولی بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دنیا میں سب لوگ ایسے ہی ہیں، خود غرض اور مکار۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ دونوں نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ آج جمعے کی وجہ سے ارد گرد سبھی لوگ نماز کے لیے اور لنچ کے لیے دفتر میں نہیں تھے۔ نازو نے ارد گرد دیکھ کر شکر ادا کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نائمہ کے غم و غصے کو بہہ جانے دے، مگر کچھ پوچھے، پھر کچھ پوچھے۔ پاپا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب کوئی انسان شدید غصے میں ہو تو اسے بول لینے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ مسلسل سوال جواب سے بات بگڑ جاتی ہے، بنتی نہیں۔ وہ چیختی رہی، نازو چپ چاپ ضبط سے سنتی رہی۔ پھر نائمہ کو خود ہی احساس ہوا شاید کہ یہ دفتر ہے۔ وہ نازو کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، بس اب جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کر لینا، کام بھی کر لینا، پہلے میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ ویسے ہی روٹھے ہوئے انداز میں بولی، لنچ کرنے۔ نازو کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے، ویسے وہ لوگ کبھی کبھار لنچ کرنے ساتھ جاتی بھی تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ نائمہ تم نے لنچ نہیں کیا ہے اور میں نے بھی، پلیز میرے ساتھ چلو، نازو حتمی لہجے میں بولی اور نائمہ کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسی وقت سامنے والی سیٹ کا اظہر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ ہیلو لیڈیز، کیا لنچ نہیں کرنا ہے آج؟
جا رہے ہیں بس۔ وہ نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی چلی آئی۔ کیا منگواؤں؟ دفتر کے قریب واقع ریسٹورنٹ کے نسبتاً پرسکون اور الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ کر وہ بڑے اطمینان سے نائمہ سے پوچھنے لگی۔ نائمہ کو اس کے معمول کے انداز پر تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور کہیں اس کے اندر کی شرافت نے ندامت بھی محسوس کیا۔ آخر اس نے نازو کو اتنا کچھ سنایا تھا، مگر فوراً ہی اس کے اندر امٹھتے ہوئے غصے اور ملال نے واپس اپنی پوزیشن سنبھالی اور اس نے کہا تو یہ کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھانا مجھے۔ نازو نے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سنے آرڈر دینے لگی اور وہ لاتعلق سی بیٹھی رہی۔ پھر جب کھانا شروع ہو گیا تو اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولی، جو بھی ناراضی ہے، جیسا بھی غصہ ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے تم کھانا کھا لو۔ سامنے رکھے ہوئے کھانے سے منہ موڑنا جانتی ہوں گناہ بھی ہے۔ چلو شاباش۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ نائمہ نے نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے جھڑکنا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، مگر نازو کی آنکھوں سے چھلکتی اپنائیت، اس کا محبت سے بڑا ہوا ہاتھ، وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی اور اس کے ہاتھ سے نوالا پکڑ لیا۔ نازو چپ چاپ اس کے پلیٹ میں ڈالتی رہی۔ 2-4 نوالوں کے بعد ہی اسے رونا آنے لگا۔ اس نے کل دوپہر میں چائے کے ساتھ بسکٹ لیے تھے، پھر نازو کل سے آج تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب نازو، اس کا دل ملامت کرنے لگا۔ کتنا کچھ میں نے اس کو کہا، پھر بھی اتنی محبت سے مجھے کھانا کھلا رہی ہے۔ میرا اور اس کا ایسا کون سا مضبوط رشتہ ہے؟ ہمیشہ تو اس کو دیکھ کر کتراتی رہی ہوں۔ وہ اپنی سوچ کے ساتھ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو سامنے پڑے ٹیشو سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے، کھانا کھاؤ؟ نازو نے اصرار کیا۔ بس۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بری بات ہے نائمہ، غریب آدمی ہوں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے میں نے، یہ تو ہم دونوں کو ختم کرنا ہی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا اور میز پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی تو وہ پھر بولی، کھاؤ یار، مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ اس مرتبہ اس نے نازو کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں احساس تشکر کی گواہ تھیں۔ کھانا کھا لیں، پھر تم مجھے بتانا کہ تم اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہو۔ کسی اپنے سے شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی مناسب حل بھی سوجھ جاتا ہے۔ پاپا کہتے ہیں۔ وہ یکا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سوری یار، بس ایک عادت سی پڑ گئی ہے۔ نائمہ نے نظریں جھکا لی۔ اسے نازو سے شرم آنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا اسے، اپنی ہی تقدیر خراب ہے، بھلا اس میں اس بیچارے کا کیا قصور۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے نازو کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری نازو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، بھول جاؤ سب۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ بھول ہی تو نہیں سکتی، وہ بے بسی سے بولی۔ تم اپنے والد کی باتیں اتنی محبت سے کرتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہی ہو۔ میرے اندر ایک رنج و غصے کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تمہاری باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ وہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نازو اس کی یہ بات سن کر حیران ہوگی۔ مگر میں تو تم سے بالکل جھوٹ نہیں بولتی، میرے پاپا تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں نے تمہیں بتایا۔ اچھا، وہ حسرت سے بولی۔ مگر میرے ابو، وہ گہری سانس لے کر بولی، وہ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ ارے! نازو اچھل سی گئی۔ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی یار۔ غلط فہمی نہیں ہے، وہ پھر سے تند لہجے میں بولی، وہ مجھے مار رہے تھے۔ شاید کسی بات پر غصے میں کہہ دیا ہوگا۔ باپ تو محبت کرتے ہیں نائمہ، مار نہیں سکتے، ان کا مطلب شاید یہ نہ ہو۔ یہ ریسٹورنٹ تھا، پبلک پلیس، یہاں نائمہ کا تیز لہجہ لوگوں کو متوجہ کر سکتا تھا۔ نازو کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ غصے میں نہیں کہا تھا انہوں نے، وہ سچ مچ مجھے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، اور یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو میری پھپھو ہے نا، سب لوگ خراب ہیں، ساری دنیا بری ہے۔ وہ اپنے ناکارہ اور آوارہ بیٹے کو میری جاب اور میرے گھر سے متاثر ہو کر میرے گلے باندھنا چاہتی ہیں۔ اوہ مائی فٹ، میں مر جاؤں گی، کبھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل اپنا غصہ نکالتی رہی اور اس نے سب کچھ نازو کو بتا دیا۔ وہ بس اس دوران ہاں ہوں کرتی رہی۔ اسے نائمہ کی کہانی سن کر جہاں حیرت ہوئی تھی وہیں دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ احساس ہی اجنبی تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے سکتا ہے۔ اس نے تو آنکھ ہی اپنے باپ کی گود میں کھولی تھی، انہی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، اور اب بھی ہر رعایت کے لیے ماں سے پہلے باپ کی طرف دیکھنے کی عادت تھی۔ مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے جو نائمہ کو حوصلہ اور ہمت دے۔ میرا دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے، سب برے ہیں، بہت بری ہے یہ دنیا۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہ ٹرک صبح مجھے کچل دیتا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مگر جانے کہاں سے وہ آ گیا۔ کون؟ اس کی بات سن کر وہ چونکی۔ پتہ نہیں کون، خدائی فوجدار تھا، میں کہاں جانتی ہوں اس کو۔ پھر کیا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر سمجھو سڑک کے کنارے پہنچا دیا۔ وہ عجیب طنزیہ سے مسکرائی۔ وہاں بچا لیا مجھے۔ لوگوں کو جانے کیوں نیکیوں کا شوق چڑھا رہتا ہے۔
وہ اپنی جان بچانے والے سے سخت نالاں تھیں۔ نائمہ، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر تم پوری دنیا سے کیوں اتنی بدظن ہو رہی ہو؟ تمہاری امی سائمہ، تمہاری بہنوئی، ایسے بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانا تو کجا نقصان پہنچتا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے علاوہ تو دنیا بری ہے نا، اور کون ہے ایسا؟ ارے ابھی تو تم نے بتایا ہے کہ وہ ایک اجنبی تھا جس نے تمہاری جان بچائی، بالکل بے غرض۔ پھر نائمہ تمہارے دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھ کر کہو، میں بھی نہیں، نازو اعتماد سے بولی۔ نائمہ نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا۔ اپنے چہرے پر اچھلی اچھلی سی مسکراہٹ سجائے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے سامنے کئی منظر گزر گئے۔ وہ اس کا پریشانی سے نوکری تلاش کرنا، نازو کی وجہ سے نوکری ملنا، پھر نئے آفس میں ایڈجسٹ ہونا، نازو کا بار بار اس کی خبر گیری کرنا، اس کی بے اعتنائی کے باوجود اس پر مہربانیاں کرنا، اب اتنی دیر سے بلا وجہ اس کے غصے کو برداشت کرنا۔ وہ اعتراف پر مجبور ہوگی۔ نہیں، تم تو میری سچی دوست ہو۔ لہجے میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ تم سمجھتی ہو میں تم سے کچھ لینے کے لیے تمہاری دوست ہوں؟ میرا غرض ہے کوئی تم سے؟ بولو۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی۔ نائمہ، اور بھی بہت سے لوگ تمہارے ارد گرد ہوں گے یا ماضی میں تم پر مہربان رہے ہوں گے۔ تم ان کے نام یاد کرو تو شاید انگلیوں پر گن بھی نہ سکو۔ تمہارے استاد، تمہارے دوست، ملنے جلنے والے عزیز، دفتر کے ساتھی۔ پلیز بی پازیٹیو۔ نائمہ کے چہرے پر آہستہ آہستہ تسلی کے رنگ اسے اطمینان دلا رہے تھے کہ وہ نائمہ میں مشکلات سے نمٹنے کے لیے تھوڑی سی ہمت جگا چکی ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور اسے خود اپنے پاپا کی مدد درکار تھی کہ بہرحال روشنی وہی ہے اور وہیں سے حاصل کرتی تھی وہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گھر کیسے جاؤں۔ تم ایسا کرو، آج میرے ساتھ چلو۔ سوتیلا ہی صحیح، ہمارا تم سے رشتہ تو ہے۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، تم ان سے مل کر خوش ہوگی۔ وہ کیا کرتی؟ کوئی چارہ کر بھی نہیں تھا۔ رات بھر ڈر ڈر کر گزری تھی اور پھر وہ تجربہ۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نازو کے گھر آ کر اسے احساس ہوا زمین پر جنت کون سے گھر کہلاتے ہیں۔ انتہائی پرسکون ماحول۔ پھوپھو اس سے اتنی محبت سے ملی کہ نائمہ حیران رہ گئی۔ کسی نے کچھ نہیں پوچھا، وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ نازو کے اصرار کرنے پر کھانا کھا کر جلدی سے لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، سوچ کر ہر ہار پر اب پاؤں دھرنا کس لیے؟ ایک راستے پر ہیں دونوں، اب یہ ڈرنا کس لیے؟ رات دن جب مل گئے ہیں ساتھ میرے خواب میں، پھر یہ جینا کس کے لیے اور مرنا کس کے لیے؟ وہ خاموشی سے لیٹی سوچتی رہی، پتہ نہیں کب نیند نے اسے دوست بنا لیا۔ نازو کے پاپا کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، اپنائیت کا، محبت کا۔ دوسرے دن دفتر جاتے ہوئے نازو کی طرح اس کے پاپا کے سامنے جھکی۔ انہوں نے اسی محبت، اسی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نائمہ کے دل پر برسوں کی چھائی دھند جیسے لمحوں میں چٹنے لگی تھی۔ اس کے اندر پلتی حسرت مٹنے لگی اور وہ اپنے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکنے پر قادر نہ رہی۔ ارے بری بات ہے بیٹی، انہوں نے پیار سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مشکلیں صرف ان پر پڑتی ہیں جنہیں اہل سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو آہستہ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا جی چاہا کہ ان سے لپٹ جائے، کاش یہ میرے بابا ہوتے۔ اچھا جاؤ، خوش دلی سے دفتر جاؤ، میں منتظر رہوں گا اپنے بچوں کا۔ وہ دروازے تک چھوڑنے آئے۔ وہ پھوپھو کے گھر رہنے لگی۔ یہاں اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھی سوچنے لگتی، ایسا کب تک چلے گا؟ نازو نے ایک دن جھجکتے ہوئے کہا، تم پاپا کو فون نمبر اور آفس کا پتہ دے دو اپنا۔ کیوں؟ شاید پاپا کو کوئی کام ہے۔ مگر بعد میں بھی پاپا نے اس سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا۔ پھپھا جان اکثر اسے میری بہادر بیٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بھی دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ نازو کے اصرار پر پھپھا اور نازو کے ساتھ اپنے گھر بھی آئی تاکہ اپنی چیزیں لا سکے۔ گھر ویران تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی، لگتا تھا کہ کوئی بھی اس کے بعد آیا ہی نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے اسے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سب لوگ اسے بالکل گھر کے فرد کی سی حیثیت دیتے، ہر بات میں اسے شریک کرتے۔ پھپھو تو بار بار کہتی تھیں، یہ میری بیٹی ہے نازو، تو اپنے پاپا کی بیٹی رہی ہے ہمیشہ سے۔ نازو مسکراتی۔ نائمہ چور نظروں سے پھپھا کی طرف دیکھتی ہوئے اشارہ کرتے، کہنے دو تم میری بیٹی ہو۔ وہ بھی مسکرانے لگتی۔ اس نے سائمہ کو فون کیا تو پتہ چلا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ سائمہ کی طبیعت بھی خراب تھی، ایسے میں اسے کچھ بھی کہنا اچھا نہیں تھا۔ بلا وجہ اتنی دور پریشان کرنے کا فائدہ، اس نے خود کو سمجھایا۔ گھر میں نازو کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کی اپنے عزیزوں میں ہی شادی طے ہوئی تھی۔ پھپھا اور پھوپھی جان تمام وقت مصروف رہتے، وہ بھی ہر بات میں سب کے ساتھ شریک تھی۔ نازو کا میاں طلال بہت شگفتہ مزاج تھا، اسے وہ بالکل اپنے بھائی حماد بھائی کی طرح لگا۔
دفتر میں اس کی ترقی ہو گئی تھی، دماغی سکون نے اس کے کام کو اور بہتر بنا دیا تھا۔ کچھ لوگ بھی قدردان تھے۔ اس نے پھپھا کے کہنے پر سیل فون لے لیا، پھر دفتر سے ہی لون لے کر ایک چھوٹی سی گاڑی بھی لے لی۔ سائمہ کے بیٹا ہوا تو وہ بہت خوش تھی، گھر میں مٹھائی لے کر آئی۔ اسے لگتا تھا یہی لوگ اس کے اپنے ہیں، وہ ہمیشہ سے یہیں رہتی آئی ہے۔ نازو کے میاں کا دبئی ٹرانسفر ہو گیا تھا، مگر اس کا رابطہ بحال تھا، اکثر فون پر باتیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک دن وہ دفتر سے واپسی پر کسی کام سے بازار گئی۔ بہترین تراش خراش کا موسم کی مناسبت سے خوبصورت لون کا سوٹ پہنے، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے، وہ اپنی گاڑی کا دروازہ لاک کر رہی تھی جب کسی نے اسے دیکھ کر کہا، ارے دیکھو یہ نائمہ لگ رہی ہے۔ وہ پلٹی، سامنے اس کی بڑی پھپھو کی بیٹی شائلہ تھی۔ وہ اس کے پلٹنے پر گھبرا سی گئی۔ تم نائمہ ہو نا؟ مگر کچھ نہیں، میں نائمہ ہی ہوں شائلہ۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں تمہارے۔ اس کے بولنے کا انداز ہو بہو ماں کا تھا۔ ہاں شکر ہے۔ تم کہاں چھپ گئی ہو، کبھی ملتی ہی نہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی، ادھر ہی ہوں۔ نائمہ کی سمجھ میں کوئی اور جواب نہیں آیا۔ پھر وہ خاندان بھر کی باتیں بتانے لگی۔ رافعہ حالہ بیچاری پریشان ہے، غالب نے کسی محلے کی لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے، ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی، ہم سب بھی بس۔ وہ انگلیاں چٹھانے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے نا؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ نہیں۔ نائمہ مسکرائی۔ اچھا پھر کیا بھائی، جاب کرتی ہوں اور مزے سے رہتی ہوں۔ اچھا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ وہ بیچارے ماموں کی حالت تو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد تو وہ سنبھل ہی نہیں سکے۔ ایکسیڈنٹ؟ نائمہ چونکی۔ ہاں، جب تم انہیں چھوڑ کر گئی تھی تو بیچارے ماموں کا اسی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب خاموشی سے ایک طرف پڑے رہتے ہیں۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ہماری امی بھی بہت بیمار ہیں اور گھر کے حالات بھی۔ وہ جملہ پورا کیے بغیر زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ نائمہ کو اس کی باتوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس طرح کسی کا محبوب انداز میں کھڑا ہونا اس سے متاثر کر گیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے جیسے اس کے اندر امی کی روح آ گئی اور اس کے منہ سے نکلا، میں کچھ کر سکتی ہوں تمہارے لیے، بتاؤ؟ وہ بھی حیران رہ گئی۔ اچھا ایسا کرو، یہ میرا کارڈ رکھ لو تو مجھے فون کرنا۔ اس نے خوشی خوشی کارڈ تھام لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اسی اثنا میں نازو جڑواں بچوں کی ماں بنی۔ بیٹی اور بیٹا دونوں بہت پیارے تھے۔ نائمہ کو تو جی ہی نہیں بھرتا تھا، ان کو اٹھائے پھرتی رہتی۔ پھر جب نازو گئی تو گھر بھی جیسے خالی ہو گیا۔ وہ بالکل سائمہ کی طرح اسے مس کرتی تھی۔ شائلہ اسے وقتاً فوقتاً فون کرنے لگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رافعہ پھپھو گھر بیچنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، مگر گھر بک نہیں رہا۔ سودا طے ہوتا ہے مگر فائنل ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میری طرف سے اب باڑ میں جائے، اس نے کہا، مگر رات کو اب اکثر اسے اپنے گھر کا خیال آتا، اس کی ماں نے اس گھر کو بنانے کے لیے جو محنت کی تھی، وہ یاد آتی، کس محبت سے ان تینوں نے اسے سجایا تھا، وہ یاد آتا۔ وہ سوچتی رہی اور امی کو یاد کر کے روتی رہی۔ صبح پھپھا جان نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً پوچھا، نائمہ بیٹے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کی محبت کی بارہا قائل ہوئی تھی، اسے یہیں آ کر تو پتہ چلا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیسے محبت کرتا ہے۔ وہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتی، کوئی اچھا آرٹیکل پڑھتے تو اس کے لیے رکھ لیتے، کوئی اچھا پروگرام آ رہا ہوتا تو اسے بلا کر دکھاتے، وہ اپنے دفتر کی مشکلات ان سے ڈسکس کرتی اور وہ اپنی سوچ بوجھ کے مطابق اس کا حل بتاتے۔ اب وہ دفتر سے آ کر پورے گزرے دن کا احوال ان کو سناتی تھی۔ وہ دن بھر سوچتی رہتی اور شام کو اس نے پھپھا جان کو سب کچھ بتا دیا۔ گھر میری بیٹی کا ہے اور اسے کسی کو چھیننے کا حق نہیں ہے بیٹا۔ تمہارے ابو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب بستر سے اٹھ نہیں سکتے، شائلہ بتا رہی تھی۔ ارے، وہ شاید اس کے سرسری انداز پر چونکے۔ تو بیٹی آپ انہیں دیکھنے نہیں گئی؟ نہیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ایک اچنبھے کسی کیفیت میں اس کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ دوسری صبح ابھی وہ دفتر آئی ہی تھی کہ رانیہ پھپھو کا فون آ گیا۔ تم نائمہ ہو نا؟ انہوں نے سرد لہجے میں ہیلو کے بعد کہا۔ جی۔ اتنے دنوں بعد سننے کے باوجود وہ ان کی آواز پہچان گئی اور اسے شائلہ پر سخت غصہ آنے لگا۔ بی بی تم نے کیا خوب کیا، اپنا بوجھ ہم پر ڈال کر خود عیش کر رہی ہو۔ میرا بوجھ؟ ان کی بات پر اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، اپنے معذور باپ کا بوجھ، ان کی خدمت ہم کریں، کوئی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ان کا؟ آ کر اپنے باپ کو لے جاؤ، یہاں اپنا ہی نہیں پورا پڑ رہا برپائے ہم اپنی ایسی ہمدردی سے۔ انہوں نے فون پٹک دیا۔ ابو کے لیے اب اس کے دل میں نہ نفرت تھی نہ محبت کا شجر تو کبھی ان کے دلوں میں لگا ہی نہیں تھا، مگر نفرت، ہاں اس کی شدید نفرت پھپھا جان نے ان 4 سالوں میں اپنے حسن سلوک سے ادھوری دو ڈالی تھی۔
اسے اب کسی سے نفرت نہیں تھی، کیونکہ پھوپھا جان کہتے تھے کہ اتنی سی زندگی جو محبت کے لیے بھی کم ہے، اس میں نفرت کی گنجائش کہاں۔ وہ پھر دفتر میں نہیں بیٹھ سکی، جلدی چھٹی لے کر آگے دروازہ پاپا نے ہی کھولا۔ خیریت نائمہ بیٹی؟ ان کے محبت سے پوچھنے پر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ کل رات وہ کتنی بدتمیزی سے ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، مگر ان کے لہجے میں ناراضی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پاپا میں بہت پریشان ہوں۔ وہ محبت کے آگے ہار گئی۔ ارے میرے بیٹا، کیوں پریشان ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے۔ تم کچھ کھا پی لیتی؟ انہوں نے روز کی طرح کہا۔ نہیں پاپا، بس میرا کچھ جی نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو۔ اس نے پھر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اطمینان سے سب سن کر بولے، بات یہ ہے بیٹی کہ تمہاری پھوپھی کا لہجہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، بات تو صحیح تھی ان کی۔ جی؟ وہ کچھ دیر سناٹے میں رہ گئی، پھر بولی، مگر پاپا۔ انہوں نے اسے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روکا۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ جی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو بیٹی، ماں باپ چاہے کچھ بھی کریں، مگر اولاد کے فرائض مذہباً اور اخلاقاً ختم نہیں ہو جاتے۔ وہ تمہارے والد ہیں اور اس مشکل وقت میں تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ 2-4 منٹ خاموش رہے۔ وہ نظریں جھکائے زمین کو دیکھتی رہی۔ وہ پاپا کی بات کو ماننے کے لیے اپنے دل کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ نفرت و محبت سے قطع نظر اس کے دل میں ابو کے لیے اب کوئی جگہ نہیں تھی۔ اپنے دل کو ٹٹولنے پر اس کو یہی جواب ملا تھا، نائمہ بیٹی، ایک بات اور، ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اولاد کی نافرمانی قصور سب والدین معاف کر کے انہیں گلے لگا لیتے ہیں، مگر اس دفعہ اولاد کی باری ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کبھی اولاد بھی اپنے والدین کو اسی طرح گلے لگا سکتی ہے یا نہیں۔ پھر تمہارا گھر، میں رات سے سوچ رہا ہوں، وہ تمہارا ہے، وہ تمہیں ہی ملنا چاہیے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت اس کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ کسی مکان کے بکنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کر رہا۔ سوچو، خوب سوچو، اپنی پھوپھو سے بھی بات کرو، ان کی رائے بھی لے لو، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی؟ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ پریشان تھی، کیا کرے، پھوپھا جان نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، اس میں تو ابو کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ 2 دن بعد ان کا فون پھر آیا۔ تم اگر لینے نہیں آئی تو ہم عیدی سنٹر فون کر دیں گے، وہ آ کر اٹھا لیں گے انہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس نے ان کا فون رکھا تو دیر تک سر پکڑے بیٹھی رہی۔ گھر آ کر بھی وہ غائب دماغی سے یوں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کہاں رہی تھی۔ پھوپھا جان نے اس دن کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ اب ان سے بات کرتے ہوئے جھجک بھی رہی تھی۔ پھر انہوں نے خود ہی محسوس کیا کہ وہ پریشان ہے۔ کیا بات ہے نائمہ بیٹی؟ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق پیار سے پوچھا۔ وہ ان کا منہ تکنے لگی۔ پریشان ہو؟ دفتر کی کوئی الجھن ہے؟ نہیں پاپا، وہ آج پھر پھوپھو کا فون آیا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر بیٹی تم نے کیا سوچا ہے؟ پاپا میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک دم بلک بلک کر رونے لگی۔ میری بچی، اس طرح نہ رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اٹھے اور اس کے سر کو سہلانے لگے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ساری راہ ہدایت اللہ نے خود ہی قرآن شریف میں دے دی ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ترجمہ؟ تو تم بھی احسان کرو، مہربانی کرو، اللہ تمہیں اس کا یہاں بھی اجر دے گا اور وہاں بھی۔ میں کیسے یہ کر پاؤں گی پاپا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ امی بھی وہیں آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور پھوپھا جان کی طرح اسے سمجھانے کی صحیح کر رہی تھیں۔ بات کے مدارس جلدی جلدی طے ہوئے۔ وہ پھوپھا کے ساتھ گھر صاف کروا لیا، پھر پھوپھا جان نے کلر واش کروا دیا۔ گھر صاف ستھرا ہو گیا تو وہ ان کے ساتھ رافعہ پھوپھو کے گھر گئی ابو کو لینے۔ سارے راستے وہ خود کو سمجھاتی رہی، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو وہ میرے باپ ہیں اور اس وقت انہیں میری ضرورت ہے۔ پھر جب ابو کو دیکھا تو اسے خود بھی احساس نہ ہو سکا کہ اس کی آنکھیں کیوں نم ہو رہی ہیں۔ یہ وہ ابو تو نہیں تھے جو غصے میں چیزوں کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے تھے، خوب گرجتے برستے تھے۔ چھوٹی سی چارپائی پر کمزور نحیف سا وجود، جس کے پاؤں پر لگا ہوا زخم عجیب سی بدبو پیدا کر رہا تھا۔ انہیں بہت تیز بخار بھی تھا۔ پھوپھا جان نے ان کی حالت دیکھ کر مشورہ دیا کہ گھر لے جانا ٹھیک نہیں ہے، اسپتال چلتے ہیں۔ پھر وہ ابو کو ہسپتال میں داخل کروا کر جب ان کے پاس آئی تو وہ نڈھال تھے، مگر انہوں نے آنکھیں کھول کر نائمہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ 2 مہینے وہ ہسپتال میں داخل رہے۔ وہ مسلسل ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، مگر ان سے باتیں کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ خاموش رہتی تھی۔ جوں جوں وہ ٹھیک ہو رہے تھے اس کی الجھن بڑھ رہی تھی۔
ان کے ساتھ گھر میں رہنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہتے۔ پھوپھا جان آتے اور وہ بچوں کی سی خوشی کا اظہار کرتی، ان سے باتیں کرتی۔ اس کا کھلا ہوا چہرہ وہ اکثر خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ ایک عجیب سی حسرت اب ان کے چہرے سے ٹپکتی۔ کبھی کبھی وہ اسے مخاطب کرتے، وہ ہوں ہاں سے زیادہ نہیں بولتی تھی۔ وہ ٹھیک ہوئے گھر آگے پھوپھا جان اور پھوپھی امی سے مل کر بہت روئی۔ اتنے دن کی رفاقت ہو گئی تھی کہ ان کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ چپ چاپ تھی، کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ پھر اس نے ایک عورت کو ملازم رکھ لیا اور اس مشقت سے بھی چھوٹ گئی۔ پھوپھا جان کبھی آ جاتے تو وہ ان کے ارد گرد گھومتی۔ پاپا آپ کیا کھائیں گے؟ پاپا یہ پی لیں، وہ ان سے اصرار کرتی۔ اس دن ابو کی طبیعت خراب تھی، کچھ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ نذیرہ نے نائمہ کو بتایا، وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بیچاری ملازمہ کیا کرتی، خاموشی سے برتن اٹھا لائی۔ جب صبح بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ اصرار کرنے لگی، بی بی شاید بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہے، کچھ آپ دیکھ لیں۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو یہاں آنے پر آمادہ کر سکی۔ کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے اپنی نظریں اٹھائیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ان کی سرخی مائل آنکھیں دیکھ کر اسے وہ غصے سے لال آنکھیں یاد آ گئیں، اور ساتھ ہی اور بہت سے مناظر آگے پیچھے نظر کے سامنے سے گزرنے لگے۔ گالیاں دیتے، غصہ کرتے، کھانا پھینکتے، پھر چھری اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑتے۔ وہ گھبرا سی گئی۔ ایک منٹ رکو، بڑا منت بھرا انداز تھا۔ جی، وہ اسی روٹھے انداز میں بولی۔ اتنے قطعی انداز کو دیکھ کر وہ شاید کچھ نہ کہہ سکے۔ اچھا جاؤ، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ تکلیف کیا ہے آپ کو؟ شاید دل چاہ رہا ہوگا کچھ سنانے کو۔ وہ بلا وجہ ہی غصہ کرنے لگی۔ آرام سے کھانا کھا لیا کریں، بلا وجہ کے نخرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ پھوپھا اسی وقت آئے تھے، انہوں نے اس کے آخری جملے سنے اور انہیں بہت تعصب ہوا۔ نائمہ، جی پاپا آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں بیٹا، مگر مجھے رنج ہوا ہے۔ مجھے رنج اس لیے ہوا ہے کہ تم تو بہت اچھی بیٹی ہو، تمہاری زبان زخم نکال سکتی ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ تمہارے باپ ہیں اور میں نے تمہیں اللہ کے واضح احکامات سنائے ہیں۔ وہ پھوپھا جان کے پہلی مرتبہ اس سخت انداز پر تھوڑی حیران ہوئی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے ابو کی کمزور سی آواز سنی، رہنے دیں، یہ مکافات عمل ہے، مجھے اس سے گزرنا ہی ہے، میں نے یہی بویا ہے، اب کاٹنا تو پڑے گا۔ نہیں، نائمہ کو سنبھلنا ہوگا، پاپا نے کہا۔ میں کہاں سنبھلا تھا، یاد ہے جب آپ میرے پاس آئے تھے تو میں نے آپ کو بھی کتنا کچھ کہا تھا، یہاں تک کہ اس کو بیٹی ماننے سے انکاری ہو گیا تھا، مگر اس وقت کہ ایک ہی جھٹکے نے مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا۔ میرا اسی دن تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اب صرف موت کا منتظر ہوں اور مجھے یہی سب کچھ سہنا ہے۔ وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو، ان کے رقت بھرے لہجے اور ان کی بے بسی نے نائمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ وہ کیا کر رہی ہے؟ ایک کمزور اور بیمار آدمی سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ کتنے بھی برے ہوں، اس کے باپ ہیں، امی نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، انہوں نے تو اسے ہمیشہ نیکی کا سبق دیا تھا۔ اس نے ابو کی طرف دیکھا، وہ دکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے باہیں اس کی طرف پھیلا دیں۔ وہ دوڑ کر ان میں سما گئی۔ وہ رو رہی تھی، وہ بھی رو رہے تھے، اور پھوپھا جان سوچ رہے تھے۔ ان کی محنت اکارت نہیں گئی تھی، آخر اس مرتبہ بھی وہ نیکی کا ننھا سا پودا لگانے میں کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ ان کی محنت اکارت نہیں گئی، آخر اس مرتبہ بھی وہ نیکی کا ننھا سا پودا لگانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ تناور درخت تو وہ بن ہی جائے گا، آخر رشتہ تو مضبوط ہے ہی، باپ اور بیٹی کا رشتہ، سچا رشتہ۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو میرے پیارے لسنرز اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔